میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے ایک عبادت گزار کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک اللہ والے تھے، 1000 سال عبادت میں گزارتے، رات کو نفلیں پڑھا کرتے تھے، دن کو روزہ رکھا کرتے تھے، روزہ رکھ کے کافروں کو مارتے، روزہ رکھ کے کافروں سے جہاد کرتے، کافروں سے لڑتے۔ آپ تصور کریں جس کا تذکرہ اللہ کے محبوب خود فرما رہے ہوں وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا، جس کی گواہی اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب، نبیوں کے امام، نبیوں کے سردار خود دے رہے ہیں، وہ کتنا بڑا نیک انسان ہوگا۔ ولی اگرچہ وہ بنی اسرائیل کے زمانے کے تھے، لیکن اس کی عبادت کا طور طریقہ، اس کی عبادت کا انداز، اس کے جہاد کا انداز، کافروں سے لڑنے کا انداز کچھ اس طرح کا نرالا تھا کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لبوں سے عبادت گزار کی عبادت کی گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس نے اپنی زندگی میں بڑا جہاد کیا، بڑے کافر مارے، کافروں نے بڑی جدوجہد کی، کافروں نے بڑی کوششیں کی کہ اس اللہ کے ولی کو قابو میں لایا جا سکے، کافروں نے بڑی کوششیں کی مگر ان کی کوششیں ناکام چلی گئی، اللہ کے ولی قابو میں نہ آئے، روزہ رکھ کے کافروں کو مارتے۔ جب کافروں کی تمام کوششیں ناکام رہ گئیں تو کافروں نے کیا کیا؟ اللہ کے ولی کی بیوی کو خرید لی، بیوی کو خرید لیا، کہا ہم تمہیں سونا دیں گے، پیسہ دیں گے، چاندی دیں گے، تجھے زیورات سے سجا دیں گے، بس ایک کام تو ہمارا کر دے۔ اچھا یہ بتا کہ اس کے ساتھ رہ کے تیری گزر بسر کیسی ہو رہی، تیرا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا نہ پوچھو، صبح کو کھاتی ہوں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتی ہوں صبح کے لیے نہیں ہوتی، کوئی سکھ نہیں، کوئی چین نہیں، کوئی قرار نہیں ملتا اس کے ساتھ رہ کے۔ رات کو عبادت کرتا ہے، دن کو روزہ رکھ کے کافروں سے لڑتا ہے، کافروں کو مارتا ہے، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے فقیری کا درس دیتا ہے، درویش پن کا درس دیتا ہے، دین کی راہ بتاتا ہے۔ اس کے ساتھ آ کے تو میری زندگی اجیرن بن گئی، اس کے ساتھ رہ کے مجھے کبھی سکھ نہیں ملا، کبھی چین نہیں ملا، کبھی قرار نہیں ملا۔ یہ پہلے تو سوتا نہیں، جب سوتا ہے تو گہری نیند سوتا ہے۔ کافروں نے کہا یہ لے سونا، یہ لے پیسہ، یہ لے چاندی، یہ لے زیورات، ایک کام کر دی، جب یہ سویا ہوا، جب یہ گہری نیند میں سوئے اسے رسیوں کے ساتھ جکڑ دینا، رسیوں سے 4 پئی کے ساتھ باندھ دینا اور ہمیں اطلاع دینا۔ جب کوئی بکنے پہ آتا ہے نا تو پھر وہ اپنے معیار کو برقرار نہیں رکھ پاتا، پھر وہ اپنے معیار پہ قائم نہیں رہتا، وہ اپنے معیار سے گر جاتا ہے۔ ایک دن یہ اللہ کے ولی گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے، اس کی بیوی آئی، رسیوں سے اس کو 4 پئی کے ساتھ باندھ دیا، جکڑ دیا۔ جب اللہ کے ولی کی آنکھ کھلی تو خود کو 4 پئی کے ساتھ رسیوں سے جکڑا ہوا پایا، خود کو رسیوں سے باندھا ہوا پایا۔ ایک دم اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو بیوی نے دیکھا رسیاں ٹوٹتی نظر آئیں، رسیاں بکھرتی نظر آئیں، رسیاں ٹوٹ گئیں۔ اللہ کا ولی اٹھ بیٹھا، بیوی کو کہنے لگا تو نے مجھے کیوں باندھا ہے رسیوں سے؟ بیوی نے پھر دھوکہ دیا، کہا ہر جنگ میں لوگ بتاتے ہیں کہ تیرا شوہر بڑا ہی دلیر ہے، تیرا شوہر بڑا ہی طاقتور ہے، تیرے شوہر کے چرچے ہیں، ہر زبان پر تیرے شوہر کی تعریف بیان کی جاتی ہے کہ یہ بندہ بڑا ہی دلیر ہے، بڑا ہی طاقتور ہے۔ میں نے کہا میں بھی تو دیکھوں کہ میرے شوہر میں کتنی ہمت ہے، کتنی دلیری ہے، کتنی طاقت ہے، کتنی بہادری ہے، اس لیے میں نے آپ کو ایک نئے رنگ میں آزمایا ہے، رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا۔ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، اگر تو نے آزمایا ہے تو پھر دیکھ بھی لیا ہے۔ کچھ دن بعد بیوی نے کیا کیا؟ گہری نیند میں سوئے ہوئے اس اللہ کے ولی شوہر کو لوہے کی زنجیروں سے باندھ دیا، لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا۔ اللہ کے ولی کی جب آنکھ کھلی تو خود کو لوہے کی زنجیروں سے باندھا ہوا دیکھا، خود کو لوہے کی زنجیروں سے 4 پئی کے ساتھ جکڑا ہوا پایا۔ ایک دم کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر کا جب نعرہ لگایا نا تو بیوی کی آنکھوں کے سامنے لوہے کی زنجیریں ٹوٹتی نظر آئیں، بیوی کی آنکھوں کے سامنے لوہے کی زنجیریں ٹوٹتی پھوٹتی نظر آئیں، بکھرتی نظر آئیں۔ اللہ کے ولی اٹھ بیٹھے، بیوی کو کہنے لگے تو نے مجھے زنجیروں سے کیوں باندھا ہے؟
زنجیروں سے کیوں جکڑا ہے؟ بیوی نے پھر دھوکہ دیا، کہا آج میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میرا شوہر رسیاں تو توڑ لیتا ہے، زنجیریں بھی توڑ سکتا ہے یا نہیں۔ میرے شوہر نے رسیاں بھی توڑ ڈالی، میرے شوہر کی طاقت نے زنجیریں بھی توڑ ڈالی، میری آنکھوں کے سامنے زنجیریں، لوہے کی زنجیریں بکھرتی نظر آئیں۔ تو واقعی دلیر ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ اب بیوی آہستہ آہستہ اللہ کے ولی کے قریب بیٹھنے لگی، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگی، اپنے ہاتھوں سے پانی پلانے لگی، محبت بھری باتیں کرنے لگی، پیار بھری باتیں کرنے لگی۔ کچھ دن بعد محبت بھرے لہجے میں، پیار بھرے لہجے میں، باتوں باتوں پہ آ کر بیوی کہنے لگی میرے سرتاج ایک بات تو بتاؤ۔ کہا جی کون سی بات ہے؟ کہا مجھے بتا تو صحیح، تیری طاقت کا راز کیا ہے؟ تیری دلیری کا راز کیا ہے؟ میں نے تجھے رسیوں سے باندھا ہے، تو نے رسیاں توڑ ڈالی، میں نے تجھے لوہے کی زنجیروں سے باندھا ہے، تو نے لوہے کی زنجیریں توڑ ڈالی، مجھے بتاؤ تو صحیح آپ کی طاقت کا راز کیا ہے؟ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا، جو مومن ہوتے ہیں وہ نرم دل رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ کوئی بھی مسکرا کے سامنے آتا ہے، ایک دفعہ کوئی بھی پیار بھرے لہجے میں، محبت بھرے لہجے میں بات کرتا ہے، تو اللہ کے ولی مومن لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میرا خیر خواہ ہے، اس لیے مومن دھوکہ کھاتے ہیں، دیتے نہیں۔ اللہ کے ولی نے کہا مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں باندھ سکتی، ہاں یہ جو میرے بڑے بڑے بال ہیں نا، اس کے بال بڑے تھے، اللہ کے ولی جب بیٹھتے تھے تو اللہ کے ولی کے جو بال تھے وہ زمین پہ لگتے تھے۔ اللہ کے ولی نے کہا مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں باندھ سکتی، اگر مجھے ان بالوں سے باندھا جائے تو میں اٹھ نہیں پاؤں گا، اگر ان بالوں سے میں جکڑا جاؤں تو میں اٹھ نہیں پاؤں گا۔ بیوی کے ہاتھ میں بات لگ گئی۔ اب بیوی نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے ولی کو کھانا کھلایا، اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا، بستر بچھایا، اللہ کے ولی کو سلایا، ہاتھ دبانے لگی، سر دبانے لگی، پاؤں دبانے لگی۔ اللہ کے ولی جب گہری نیند میں سوئے تو بیوی نے کیا کیا؟ اللہ کے ولی کے بالوں سے ہی چار پائی کے ساتھ اسے باندھ دیا، جکڑا دیا، کافروں کے پاس چلے گی، آ جاؤ آج ہرگز نہیں اٹھ پائے گا، آج نہیں اٹھ سکے گا، آج میں نے پکا کام کر ڈالا ہے۔ کافر لوگ آ گئے۔ اب جب اس اللہ کے ولی کی آنکھ کھلی، خود کو بالوں سے جکڑا ہوا پایا، دیکھا بیوی کو، کہنے لگا تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تو نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا، اور یہ کیا کر ڈالا ہے تو نے؟ بیوی کہنے لگی ساری زندگی غربت دی تو نے، زندگی میں ایک لمحے بھی میں چین نہ پا سکی، سکھ نہ پا سکی، تو نے مجھے دکھ دیے، صبح کو کھاتی تھی شام کے لیے نہیں ہوتی تھی، ہر وقت کافروں کو مارنے کا درس دیتا تھا، فقیری کا درس دیتا تھا، درویش پن کا درس دیتا تھا، تو نے مجھے کیا دیا؟ یہ دیکھ میرے گلے میں سونے کے بنے ہار، یہ دیکھ میرے ہاتھوں میں پہنے سونے کے کنگن، میں تو ایک دن میں مالا مال بن گئی، میں تو امیر بن گئی۔ اب ان کافروں نے اللہ کے ولی کی چار پائی کو ستون کے ساتھ کھڑا کیا، ستون کے ساتھ رسیوں سے باندھ دیا، لوہے کی زنجیروں سے جکڑا دیا۔ کافروں نے تلوار اٹھائی، اللہ کے ولی کا پہلے ناک کاٹا، پھر اللہ کے ولی کے کان کاٹے، پھر اللہ کے ولی کی آنکھیں نکالی۔ اب جب کافر لوگ اللہ کے ولی کی زبان کاٹ رہے تھے نا، تو ایک دم اللہ کے ولی بول اٹھے مالک کیا میں لاوارث ہو گیا ہوں؟ ان لوگوں نے میرا ناک کاٹ ڈالا، ان لوگوں نے میرے کان کاٹ ڈالے، انہوں نے میری آنکھیں نکال ڈالی، اب زبان بھی کاٹ رہے ہیں، مالک کیا میں لاوارث ہو گیا ہوں؟ میرے ساتھ اتنا بڑا فراڈ ہو گیا، اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا، اور تیری طرف سے کوئی بھی جواب نہیں آیا۔ مالک کہیں میں تجھے ناراض تو نہیں کر بیٹھا، اور کہیں تو مجھ پہ ناراض تو نہیں ہو گیا؟ تیری طرف سے کیوں جواب نہ آیا؟ ہائے، ادھر سے سچے دل سے دعا نکلی، ادھر سے آسمان سے بجلی کڑکی، آسمان سے قہر برسا، آسمان سے عذاب برسا، بجلی کڑکی، بیوی کی آنکھوں کے سامنے سارے کافر جلتے نظر آئے، آگ میں پھسلتے نظر آئے، ان کی ہڈیاں راکھ بن گئیں۔ بیوی نے جب یہ منظر دیکھا تو دوڑ کر آئی، قدموں سے لپٹ گئی، خدارا مجھے معاف کر دو۔ کہا ہرگز نہیں کروں گا، تو نے میرے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کیا، میں تجھے دین کا درس دیتا تھا، میں تجھے فقیری کا درس دیتا تھا، میں تجھے اللہ کا درس دیتا تھا، تو نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا فراڈ کیا، میں تجھے ہرگز نہیں معاف کروں۔ آسمان سے ایک اور بجلی کڑکی، بیوی کے پیروں سے چلانا شروع کیا، بیوی جلتی رہی، کہتی رہی مجھے معاف کر دو۔ کہا ہرگز نہیں کروں گا۔ وہ سونا کہاں گیا، وہ چاندی کہاں گئی، وہ زیور کہاں گئے؟ ان کو کہو نا آ کے تمہیں بچائیں۔ اللہ کے قہر نے، اللہ کے عذاب نے کافروں کو بھی جلا کے خاک کر دیا۔
ظالم بیوی کو بھی جلا کے خاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کی بدولت اس اپنے نیک بندے کو پھر سے آنکھوں سے بھی نوازا، پھر سے ناک سے بھی نوازا، کانوں سے بھی نوازا، پہلے کی حالت سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت کر دیا، کہیں زیادہ طاقت عطا فرما ڈالی۔ میرے بھائیوں، خدا را کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ میری بہنوں، خدا را کسی کو دکھ دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کو تکلیف دے کر، کسی کو دھوکہ دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے، نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے۔ اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔